بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بیماری نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جسم کو کس قدر کمزور کر دیا تھا، لیکن شاید کوئی یہ بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کا عظیم قائد، جس نے اپنی پوری زندگی ایک قوم کے لیے جدوجہد میں گزار دی، اب اپنی زندگی کے آخری سفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عظیم رہنما کی موت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس انسان کی کہانی ہے جس کا جسم جواب دے رہا تھا، سانسیں کمزور ہو رہی تھیں، لیکن جس کا دل آخری لمحے تک پاکستان کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ قائد اعظم کو زیارت سے کوئٹہ منتقل کرنا ہوگا۔ اگست کو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ زیارت کی بلندی قائد اعظم کی صحت کے لیے مناسب نہیں رہی، مگر قائد اعظم نے فوراً سفر کے لیے حامی نہیں بھری۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس صورت میں سفر کریں گے جب انہیں مناسب لباس پہنایا جائے گا۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جس کا جسم بیماری سے ٹوٹ چکا تھا، جس کے لیے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی اپنے لباس کے وقار کو نہیں بھولا۔ ایک نیا کوٹ تیار کیا گیا، نئے جوتے لائے گئے اور ایک بالکل صاف برف جیسا سفید رومال ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ وہی قائد اعظم تھے جنہیں پوری زندگی بہترین لباس اور شاندار وقار کے لیے جانا جاتا تھا۔ بیماری ان کے جسم کو شکست دے رہی تھی، مگر ان کا وقار اب بھی زندہ تھا۔ جب انہیں اسٹریچر کے ذریعے سیڑھیوں سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو لیفٹیننٹ مظہر احمد نے انہیں اتنا قریب سے اٹھایا کہ قائد اعظم کے گال ان کے گال سے لگ گئے۔ مظہر احمد نے ان کی ہلکی ہلکی سانس محسوس کی۔ قائد اعظم نے کمزور آواز میں کہا، مظہر، تمہاری سانس پھول رہی ہے اور میری بھی سانس پھول رہی ہے، ذرا رک جاؤ۔ کچھ دیر بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ مظہر احمد نے پوچھا، سر، کیا آپ آرام سے ہیں؟ قائد اعظم نے مسکرا کر پوچھا، میرا رومال کہاں ہے؟ جس شخص کے سامنے موت چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اسے اس وقت بھی اپنے رومال کی فکر تھی۔ یہ صرف لباس کا شوق نہیں تھا، یہ ان کے کردار کا حصہ تھا۔ 13 اگست 1948 کو قائد اعظم زیارت سے کوئٹہ روانہ ہوئے۔ گاڑی انتہائی آہستہ چلائی گئی تاکہ راستے کے جھٹکوں اور گڑھوں سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ 4 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ کوئٹہ پہنچے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ انہوں نے سفر نسبتاً اچھی طرح برداشت کیا تھا، لیکن اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک اور کہیں زیادہ دردناک سفر ان کا منتظر تھا۔ پاکستان اپنی آزادی کی پہلی سالگرہ منانے والا تھا۔ ملک صرف 1 سال کا تھا اور اس نئی ریاست کا قائد شدید بیمار ہونے کے باوجود قوم کے لیے اپنا پیغام تیار کر رہا تھا۔ انگریزوں نے آرام کا مشورہ دیا، مگر قائد اعظم کا ذہن آرام کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ان کا جسم کمزور تھا، لیکن پاکستان کے مسائل ان کے ذہن پر پہلے سے زیادہ سوار ہو چکے تھے۔ 16 اگست کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑوں کی حالت میں 40% بہتری آئی ہے۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ روزانہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے سرکاری کاغذات پر کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ دفتر کی پریشانیوں سے ذہن ہٹانے کے لیے ان کی سب سے بڑی تفریح کیا ہے؟ قائد اعظم نے جواب دیا، میرا پیشہ ایسا ہے کہ یہ مجھے تفریح کے لیے کبھی وقت نہیں دیتا۔ اور شاید یہی الفاظ ان کی زندگی کی تصویر تھے۔ وہ کام سے فرار حاصل کرنے والے انسان نہیں تھے، وہ کام ہی کو اپنی زندگی سمجھتے تھے۔ 27 اگست کو عید الفطر تھی۔ قائد اعظم قوم کے نام عید کا پیغام تیار کر رہے تھے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ پیغام ان کی آخری ریکارڈ شدہ الفاظ میں شمار ہوگا۔ ان کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں جلد از جلد کراچی منتقل ہونے کا مشورہ دیا، لیکن قائد اعظم نے کمزور مگر واضح انداز میں کہا،
آہستہ کرو، مجھے جلدی نہ کرو، میں اٹھنا اور چلنا چاہتا ہوں لیکن ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ ایک عورت کئی ماہ سے بستر پر تھی۔ صحت یاب ہونے کے باوجود وہ بستر سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک ڈاکٹر آیا، پھر دوسرا ڈاکٹر آیا، پھر تیسرا ڈاکٹر آیا، لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہ ہوئی۔ آخرکار ایک ڈاکٹر ایسا آیا جو فوری کارروائی پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے مریضہ کو بتائے بغیر اس کے بستر کو آگ لگا دی۔ مریضہ فوراً بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگنے لگی۔ قائد اعظم یہ واقعہ سنانے کے بعد ہنسے اور کہا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ یہ شاید ان کے آخری دنوں کی ایک آخری مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جسے آنے والے چند دنوں میں پوری قوم دیکھنے والی تھی۔ سپتمبر کے ابتدائی دنوں میں ڈاکٹروں کو محسوس ہونے لگا کہ قائد اعظم کے صحت یاب ہونے کے امکانات تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری بڑھ رہی ہے، بار بار آکسیجن دینا پڑ رہی تھی، اور پھر سپتمبر کی ایک شام انہیں نمونیا ہو گیا۔ 3 دن تک تیز بخار رہا۔ گھر میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ راتیں بے خوابی میں گزر رہی تھیں، لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات شاید یہ تھی کہ قائد اعظم کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، لیکن ان کا ذہن اب بھی پاکستان کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اکثر نیند میں ایک لفظ کہتے تھے، پاکستان، اور پھر کشمیر، مہاجرین اور آئین۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس شخص کے دل کی وہ آخری فکر تھی جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی ریاست کے لیے وقف کر دیا تھا۔ فاطمہ جناح کے مطابق جسمانی کمزوری کے باوجود ان کا ذہن بیدار تھا اور حوصلہ غیر متزلزل تھا۔ وہ زندگی بھر مشکلات سے لڑتے رہے تھے اور اب وہ بیماری سے بھی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ اب ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد اعظم کو کوئٹہ کی بلندی سے کراچی منتقل کیا جائے۔ 10 اور 11 سپتمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کے پاس شاید چند دن سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگلی صبح طیارہ تیار تھا۔ قائد اعظم کو اسٹریچر پر طیارے تک لے جایا گیا۔ پائلٹ اور عملہ ان کے استقبال کے لیے صف میں کھڑا تھا اور انہوں نے قائد اعظم کو سلامی پیش کی، اور قائد اعظم نے اپنا کمزور کانپتا ہوا ہاتھ بڑی مشکل سے بلند کیا اور سلامی کا جواب دیا۔ یہ منظر شاید ان کے پورے سفر کا سب سے دردناک منظر تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے ایک قوم کو آزادی دلانے کے لیے اپنی پوری زندگی جنگ لڑی تھی، اور دوسری طرف ایک ایسا جسم تھا جو اب ایک ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی طاقت جمع کر رہا تھا۔ طیارہ اڑا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد شام 4:15 پر طیارہ ماری پور ایئرپورٹ پر اترا۔ قائد اعظم کراچی پہنچ چکے تھے، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایک فوجی ایمبولینس قائد اعظم کو گورنمنٹ ہاؤس لے جانے کے لیے تیار تھی۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈینم ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ قافلہ روانہ ہوا، مگر تقریباً 4 میل بعد ایمبولینس نے عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور اچانک رک گئی۔ فاطمہ جناح نے باہر آ کر پوچھا تو بتایا گیا، ایمبولینس میں پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جس نے ایک قوم کو منزل تک پہنچایا، وہ خود ایک ایسی ایمبولینس میں پڑا تھا جو چند میل کے سفر کے بعد آگے بڑھنے سے قاصر تھی۔ ڈرائیور نے انجن دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر انجن اسٹارٹ نہ ہوا۔ فاطمہ جناح دوبارہ ایمبولینس میں داخل ہوئیں۔ قائد اعظم نے آنکھیں کھولیں اور سوالیہ نظروں سے دیکھا تو محترمہ فاطمہ جناح نے جھک کر قائد اعظم کو بتایا کہ ایمبولینس کے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈینم باری باری قائد اعظم کے چہرے پر پنکھا جلتی رہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اذیت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ قائد اعظم کو دوسری گاڑی میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اسٹریچر کے لیے مناسب نہیں تھی، لہٰذا
سب انتظار کرتے رہے اور امید کرتے رہے، لیکن اس انتظار کے دوران ایک انتہائی دردناک منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب ہی مہاجرین کی سینکڑوں جھونپڑیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا قائد، وہ قائد جس نے انہیں ایک الگ وطن دیا ہے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، انہی کے درمیان ایک خراب ایمبولینس میں بے بسی سے پڑا ہوا ہے۔ سڑک پر گاڑیاں گزر رہی تھیں، بسیں اور ٹرک اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے۔ ایک ایمبولینس میں پاکستان کا بانی زندگی کی آخری سانسوں کے قریب پہنچ رہا تھا، جس بات کا علم کسی کو بھی نہ تھا، نہ مہاجرین کو اور نہ ہی قریب سے گزرتے ہوئے لوگوں کو۔ کراچی کی گرمی ناقابل برداشت تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ مکھیاں قائد اعظم کے چہرے اور ہاتھوں کے گرد منڈلا رہی تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ انہیں اپنے چہرے سے دور کر سکے۔ سسٹر ڈینم نے گتے کے ایک ٹکڑے سے انہیں پنکھا جلنا شروع کیا، پھر قائد اعظم نے اپنی چادر سے اپنی بازو باہر نکالے اور اپنے ہاتھ سسٹر ڈینم کے بازوؤں پر رکھ دیے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کا ایک ایسا اظہار تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ آخرکار دوسری ایمبولینس پہنچ گئی۔ قائد اعظم کو اسٹریچر سمیت نئی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ایمبولینس پر کوئی پرچم نہیں تھا۔ شہر کے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس ایمبولینس میں پاکستان کا بانی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اپنی زندگی کا آخری سفر کر رہا ہے۔ شام 6:10 پر ایمبولینس گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئی۔ قائد اعظم کو ان کے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انہیں دعا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ دعا بھی ان کے منہ کے کناروں سے بہہ گئی۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جس کا تصور بھی کسی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات 9:30 پر قائد اعظم کی حالت اچانک مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر ان کے بستر کے پاس موجود تھے۔ ان کا بستر بلند کیا گیا تاکہ خون دل تک زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ڈاکٹروں نے دوا انجیکشن کے ذریعے دینے کی کوشش کی، مگر ان کی رگیں بیٹھ چکی تھیں۔ رات 9:50 پر کرنل الہی بخش ان کے قریب جھکے۔ انہوں نے قائد اعظم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، سر، ہم نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے انجیکشن دے دیا ہے، اس کا اثر جلد ہوگا، انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے۔ قائد اعظم نے آخری مرتبہ سر ہلایا اور پھر انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، نہیں، میں نہیں رہوں گا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے تقریباً 30 منٹ بعد پاکستان کے بانی نے پرسکون نیند میں اپنی آخری سانس لی۔ قائد اعظم نہیں رہے۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر گھر میں غم تھا، ہر دل میں سوگ تھا۔ پاکستان ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں کر پایا تھا اور اس کا بانی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک نوزائیدہ ریاست جس کے سامنے بے شمار مسائل تھے، اچانک اپنے سب سے بڑے رہنما سے محروم ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پاکستان یتیم ہو گیا ہو۔ وہ روشنی جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، بجھ گئی تھی۔ لیکن قائد اعظم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید ان کی موت میں نہیں بلکہ ان کے آخری دنوں میں چھپا تھا۔ ان کا جسم جواب دے چکا تھا، ان کی سانسیں کمزور ہو چکی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا ذہن اب بھی پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان کی آخری فکر بھی پاکستان تھا۔ ان کے آخری دن بھی پاکستان کی خدمت میں گزرے اور ان کی آخری سانس تک قوم کی ذمہ داری ان کے دل میں موجود رہی۔ قائد اعظم نے پاکستان صرف حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی پاکستان کے نام کر دیا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی موت صرف ایک عظیم انسان کی موت نہیں تھی، یہ ایک ایسی روشنی کے بجھنے کا لمحہ تھا جس کی روشنی آج بھی پاکستان کی تاریخ میں زندہ ہے۔ قائد اعظم چلے گئے، مگر پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد، ان کا کردار، ان کا عزم آج بھی زندہ ہے۔
وہ آخری سانس بھی پاکستان کے نام کر گیا، وہ آخری سانس بھی پاکستان کے نام کر گیا، جو قوم کو وطن دے گیا خود بے وطن کر گیا۔ قائد اعظم ہم سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا پاکستان آج بھی ہمارے پاس